الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق
حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 9 نومبر 1986 ہم یہاں جہانگیر پورہ پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام انسانیت کے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے پیغام اور کردار پر گفتگو کرنے کے لیے ماہ ربیع الاول کی نسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، غالباً یہ ان کا 5واں پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ میرے عزیزوں کی طرف سے اصرار ہوا کہ آج کی نشست میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر قرآن کریم کے اس حصے کے حوالے سے بات کی جائے جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ یہاں اللہ نے عالم ارواح میں اپنے نبیوں سے لیے جانے والے ایک عہد کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس عالم آب و گل کو پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے اپنے بندوں سے 2 وعدے لیے۔ یہ عالم جس میں ہم جی رہے ہیں
یہ عالم دنیا ہے. پھر اس کے بعد عالم برزخ ہوگا. اس سے پہلے عالم ارواح ہے جس میں انسان اس گوشت پوست کے ڈھانچے میں نہیں روح کی صورت میں موجود تھا. یہ گوشت پوست کا جو ڈھانچہ ملا ہے عالم دنیا کے لیے، یہ مکان ہے جس میں انسان کچھ دن رہتا ہے اور پھر اگلی منزل کو روانہ ہو جاتا ہے. اس مکان میں روشنی کا انتظام بھی کیا گیا ہے. 2 چراغ جلائے ہیں فطرت نے. اس مکان میں اعلی سماعت بھی رکھا گیا ہے کانوں کی صورت میں. چلنے پھرنے کے لیے 2 پاؤں دیے گئے ہیں، پکڑنے کے لیے 2 ہاتھ دیے گئے ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا گیا ہے، بولنے کے لیے زبان دی گئی ہے. یہ سب آپ کے کارندے ہیں. اس مکان میں جو آپ رہ رہے ہیں یہ سب آپ کے نوکر ہیں اور خدام ہیں. ان سے آپ کام لیتے ہیں. قرآن کریم میں یہ حقیقت بھی واضح کی گئی کہ اگر ان خدام سے آپ نے غلط کام لیا تو حشر میں یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے. ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی. پشاور کے روشن ضمیروں، کتنی عجیب بات ہے کہ انسان ہوتے ہوئے بھی ہم نے اصل انسان کو نہیں پہچانا. ہم نے اسی کی تزئین و آرائش میں پوری زندگی گزار دی ہے اور اصل مکین کا خیال ہی کسی کو نہیں آیا. جسم کو پالنے میں اور صاف ستھرا رکھنے میں تو بہت اہتمام کرتے ہیں ہم، لیکن روح کی تعمیر اور اس کی سلامتی کے لیے بہت کم سوچا جاتا ہے. قرآن کی منشا یہ ہے کہ روح طاقتور ہونی چاہیے جسم کے مقابلے میں. اور وہ کس وقت طاقتور ہوگی جب اس کو اللہ کے ذکر کی غذا ملے گی. جسم طاقتور ہوتا ہے جب آپ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور روح طاقتور ہوتی ہے جب آپ اسے اللہ کے ذکر سے توانا رکھتے ہیں. لیکن ہم نے جسم کو تو خوب کھلایا پلایا، روح کئی دن بھوکی رہتی ہے، کئی ہفتے بھوکی رہتی ہے، بعض حضرات کی تو کئی مہینے بھوکی رہتی ہے جو صرف نماز عید ہی پڑھتے ہیں. نماز عید کے علاوہ انہیں کوئی فرصت نہیں ملتی. عزیز دوستو، طاقتور گھوڑے پر اگر کوئی مریل سوار بیٹھ جائے، سرکش طاقتور گھوڑے پر اگر کوئی کمزور سا آدمی بیٹھ جائے تو فرمائیے یہ سوار اپنی مرضی پر لے جائے گا یا گھوڑا اپنی مرضی پر لے جائے گا؟ اللہ کی منشا یہ ہے کہ سوار طاقتور ہونا چاہیے، آپ کی روح طاقتور ہونی چاہیے تاکہ وہ جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے.
لیکن ہم نے جسم کے اور نفس امارہ کے پلے ہوئے طاقتور اور سرکش گھوڑے پر مریل سی روح کو بٹھا رکھا ہے. اب یہ جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. چونکہ روح کمزور ہے، اسے توانائی نہیں میسر آئی، نفس امارہ لیے لیے پھرتا ہے ہمیں. عزیز دوستو، عالم ارواح میں جب انسان روح کی صورت میں تھا، عالم دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے 2 وعدے لے لیے. ایک وعدہ اپنی ربوبیت کے سلسلے میں لیا اور دوسرا وعدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں لیا. قرآن صداقتوں کا مخزن ہے، دونوں وعدوں کی کارروائی بیان کرتی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ جب تیرے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا، ایک گزارش تمہیداً عرض کر دوں، یہ لفظ رب جو ہے قرآن کریم میں اس کی بہت تکرار آئی ہے. اگر کوئی انسان اس کے تقاضوں کو سمجھ لے تو زندگی کا سفر بہت حد تک کامیاب ہوتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب وعدہ لیا تیرے رب نے اولاد آدم سے، یہاں ذہنی اور فکری فرق کو بیان نہیں کیا گیا، مذہب و ملت کا امتیاز بیان نہیں کیا گیا. من بنی آدم، اولاد آدم کو اللہ نے قیامت تک جتنے انسان روئے زمین پر آنے والے تھے ان سب کی روحیں جمع کی. دنیا میں آ کر ہونے والے مسلمانوں کی روحیں بھی، کفار کی روحیں بھی، موحدین کی روحیں بھی، مشرکین کی روحیں بھی، نمک حلال روحیں بھی، نمک حرام بھی، مجاہدین کی روحیں بھی، مجاوروں کی روحیں بھی، یکجائی بھی، ہرجائی بھی، شہدائی بھی، حلوائی بھی، سب کی روحیں اللہ نے جمع فرمائیں. یہودی بھی، عیسائی بھی، بدھ مت بھی، لادین بھی، قرائے ارض پر آباد ہونے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے جمع فرمائیں. سفید بھی، کالے بھی، عربی بھی، عجمی بھی، فلسطینی بھی، چینی بھی. ایک عظیم اجتماع ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں جمع ہیں. حق تعالی نے اس عظیم اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہارے سروں پر انسانی شرافت کا تاج رکھ کے دنیا میں بھیجنے والا ہوں. ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا ہوں.
تم میرے مہمان بنو گے دنیا میں تمہارا میزبان ہوں گا. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بناؤں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بناؤں گا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا جائے گا، مسخر کر دوں گا زمین کو تمہارے لیے. وہ زمین جس میں فولاد جیسی سخت چیز بھی دفن کی جائے تو زمین کی نمی اور برودت فولاد کو بھی خاک میں بدل دیتی ہے. لیکن اسی زمین میں اے ابن آدم، اسی زمین میں جب تم اپنا دانہ دفن کرو گے تو وہ اسے خاک نہیں بنائے گی، گلزار بنا دے گی. تمہارے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تمہاری امانت واپس کرنے پر پابند ہوگی، مسخر کی جائے گی. آسمان کے دامن میں ایسے چراغ جلا دوں گا، ایسے قمقمے روشن کر دوں گا، ایسے بلب جلا دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوں گے، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی. ہاں، ستاروں کی تابانی میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوگی، ماہانہ بل بھی ادا کرنا نہیں پڑے گا. جب سورج اپنی ڈیوٹی پوری کر کے غروب ہو جائے گا تو آسمان کے دامن میں ستارے چمک اٹھیں گے کہ میرا بندہ آسمان کی طرف دیکھ کر گھٹا ٹوپ اندھیرا محسوس کر کے گھبرا نہ جائے. آسمان کے دامن میں ستارے جھلملائے تاکہ تیرے ذوق نظر کی تسکین کر دیں. ستاروں کو تابانی عطا کی تیرے لیے، سورج کو درخشانی عطا کی، انسان کے لیے چاند کو لمعانیت عطا فرمائی. انسان کے لیے سبزے لہکتے ہیں، اولاد آدم کے لیے پھول مہکتے ہیں، انسان کے لیے پرندے چہکتے ہیں، انسان کے لیے ستارے چمکتے ہیں، انسان کے لیے. قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد ہوا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے جانور اور مویشی تمہارے لیے پیدا کیے، کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند رہ کر قید تنہائی میں گزار دیتے ہیں تیرے ذوق کی تسکین کے لیے، کچھ تجھے اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں تیری غذا کے لیے. رب العالمین نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم. یہ میرا لطف و کرم ہے کہ تو میرا وفادار بنے یا نہ بنے،
لیکن میری مخلوق تیری غدار نہیں بنتی، وہ بہرحال تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے حکم کے پابند رہتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ہم نے مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت پیدا کر دی، جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت پیدا کر دی۔ کون کہتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں، کتب خانوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دودھ کا ایک گلاس بھی مبلغ ہے۔ پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچئے نا، کس نے بھیجا، کہاں سے آیا؟ تیری بکری کی رنگت سیاہ، اس کی گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، لیکن بتائیے وہ کون ہے جو تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ ان تینوں منفی چیزوں میں سے، ان تینوں غلیظ چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ جہانگیر پورا والو، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ ہی پہ زور دیجئے تاکہ عجم کے بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تینوں منفی چیزوں میں سے خوش رنگ، خوش ذائقہ اور مثبت دودھ پلانے والا قادر یا عبد القادر، تو پھر تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا۔ چاہے پہلی تاریخ کو تقسیم ہو یا دوسری تاریخ کو تقسیم ہو یا تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں، 13ویں، 12ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، جب بھی تقسیم ہو کس کے نام پر؟ احسان کرنے والا جو وہی ہے، تو نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا کہ ساری نعمتیں عطا کروں گا، پھر انسان تیرے اس 5-6 فٹ کی کائنات میں بھی بہت ساری عبرتیں پیدا کر دیں۔ انسان کے وجود میں بھی بہت بڑی کائنات ہے، سوچا کبھی آپ نے؟ نہریں بھی چل رہی ہیں اسی 5-6 فٹ کے وجود میں، جنگل بھی آباد ہیں، پہاڑ بھی ہیں، چٹیل میدان بھی ہیں کہ نہیں؟ بال جنگل کی نمائندگی کرتے ہیں، ہڈیاں پہاڑوں کی نمائندگی کرتی ہیں، شریانیں نہروں کی نمائندگی کرتی ہیں، چٹیل میدان بھی موجود ہیں،
چھوٹے سے وجود میں بھی بہت بڑی کائنات موجود ہے۔ قرآن پاک نے دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ کبھی اپنی ذات پہ بھی غور کیا کرو۔ میرے عزیز نوجوانوں، ڈائجسٹ پڑھتے ہو نا نفس کی تسکین کے لیے، نفس کی تسکین کے لیے ذرا کبھی اپنی کائنات پہ بھی غور کیا کرو۔ حقائق کو سمجھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، آنکھوں کو قوت بینائی بخشی، زبان عطا کی، زبان کو قوت گویائی بخشی، اور قوت گویائی بھی ایسی کہ آپ جس علاقے میں چلے جائیں زبان وہیں کی بولی بولے گی۔ خدا نخواستہ اگر ایک زبان ایک ہی بولی بولتی تو ہم اجمی لوگ جب عرب میں جاتے تو کیا کرتے؟ ہم اجمی لوگ اگر انگلستان میں جاتے تو کیا کرتے؟ عرب میں جاتے ہی ہمیں تو پہلے سپیئر پارٹس کی دکان پہ حاضری دینی پڑتی کہ بھئی میرے منہ میں تو پشتو بولنے والی زبان ہے، عربی بولنے والی زبان چاہیے، وہ ذرا مجھے لگا دیجئے۔ لیکن اللہ نے اس میں یہ خوبی رکھ دی ہے، لچک رکھ دی ہے، آپ جہاں چلے جائیں وہی بولی بولے گی آپ کی زبان۔ بعض بولیاں تو ایسی ہیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستو، زبان بخشی، زبان کو قوت گویائی عطا کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت بخشی، پاؤں کو چلنے کی استعداد عطا فرمائی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور یہ خوبیاں دے کر تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی دکھا دیے۔ تمہیں آنکھوں کی بینائی دے کر تمہارے معاشرے میں اور تمہاری سوسائٹی میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ تمہیں زبان دے کر فصاحت و بلاغت کی خوبیاں دے کر کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے۔ عقل و خرد کی بلندیاں دے کر کچھ فاتر العقل اور پاگل بھی پیدا کر دیے۔ ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ لولے لنگڑے بھی پیدا کر دیے۔ تمہیں دولت عطا کر کے، رزق عطا کر کے، کبھی کبھی تمہارے دروازے پر کوئی منگتا اور سوالی بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تمہارے تکبر کا علاج ہو سکے۔ تمہیں اولاد عطا کر کچھ لاولد بھی پیدا کر دیے۔ تمہیں صحت اور شباب عطا کر کچھ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے۔ ہاں نوجوانوں، یہ چند دنوں کا کھیل ہے جوانی، یہ گرم گرم خون کی روانی چند دنوں کا کھیل ہے۔ نمک حلالی کا تقاضا ہے، کبھی کبھی ہسپتال جا کر، مختلف وارڈوں میں جا کر بیماروں کو دیکھا کر، شکر کی توفیق ملے گی تجھے، اللہ کے نعمت پر شکر کی توفیق ملے گی۔ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، اور اولاد آدم یہ نعمتیں عطا کر کے دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا۔ قدم قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا۔ دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کی کوئی محبت، دنیا کا کوئی تعلق تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا لطف و کرم تمہارے قریب ہوگا۔
کتنے پیار سے فرمایا اذا سألك عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھے ہو میرے محبوب کہ رب کہاں ملتا ہے، فرما دیجئے انہیں کہ میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں کے سفر کی تیاری کرے۔ فرمایا مجھ سے ملنے کے لیے دور دراز سفر کی تیاری کی ضرورت نہیں، میں نے کوئی اپنا بنگلہ اور ٹھکانہ کہیں دور نہیں بنایا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نعرہ تکبیر، انجمن تبلیغ قرآن و سنت زندہ باد، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت زندہ باد۔ وسط قلب میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب اتنا قریب ہوں تو مجھے پکارا کر، ادعونی استجب لکم۔ باپ بھی بیٹے سے کم کہتا ہے بیٹا مجھ سے مانگ، بہت کم کہتا، بچتا ہے باپ بھی جب بیٹا سکول جا رہا ہو چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں جیب میں ہاتھ نہ ڈال لے، لیکن اس کا لطف و کرم تو دیکھیے، اپنے بندے کو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارنا میں تیری دعا و پکار سنتا ہوں۔ کتنی پیاری بات لکھی ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرمایا جب انسان غلط کار تھا اور بتوں سے جا کے مانگتا تھا، قبروں پہ جا کے مانگتا تھا، حق تعالی فرماتے تھے اپنے فرشتوں کو بھولا ہے، بھٹک گیا ہے، مانگنا مجھ سے چاہیے تھا لیکن بتوں سے مانگ رہا ہے، لیکن مانگ تو رہا ہے نا، دے دو اسے، بندہ تو میرا ہے، میں نہیں دوں گا تو کون دے گا اسے۔ مامتا، یہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں بڑا عجیب دل ہوتا ہے اس کا۔ اگر بچے بھول کر کبھی ماں سے مانگنے کے بجائے پڑوسن سے مانگنا شروع ہو جائیں، اور پڑوسن نے تو کیا دینا ہے، ماں بے قرار ہو کر آتی ہے، اس کی مامتا کے جذبات میں تلاطم بپا ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے بھی لگا لیتی ہے، اور وہ جو مانگتا ہے اسے دے دیتی ہے، اور کہتی ہے بیٹا دوسروں سے کیوں مانگتے ہو، میں جو موجود ہوں میں تیرا دامن بھروں گی، میں ہی تجھے خوش کروں گی۔ بتوں سے مانگنے والوں کو، قبروں پر مانگنے والوں کو بھی رب دے دیتا ہے کہ یہ بھولے ہیں، میں تو انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی فرمائی، جب کائنات پر رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کر پکارتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔
ہے کوئی بے آبرو سے سر بلند کر دوں، ہے کوئی مفلس اسے ثروت عطا کر دوں، ہے کوئی بدبخت اسے خوش نصیب کر دوں، ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد عطا کر دوں۔ رات کی ابتدائی حصے سے لے کر صبح تک رب العالمین کی طرف سے پیشکش ہوتی رہتی ہے اور گناہگاروں کی روحیں لرزتی ہیں۔ الہ العالمین تجھ سے تو سید عبد القادر گیلانی جیسے مانگے، تجھ سے تو جنید بغدادی جیسے مانگے، معین الدین چشتی جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، شاہ ولی اللہ جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، شاہ عبد القادر جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، شاہ عبد العزیز جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، شاہ اسماعیل شہید جیسے تیرے در پہ دامن پھیلائیں، جنہوں نے پوری زندگی تیرے حکم کے مطابق گزار دی، جنہوں نے اپنی جان بھی تیرے محبوب کی شریعت کی تقویم کے مشن میں نثار کر دی، لیکن اپنے دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، ساری زندگی خطاؤں سے عبارت ہے، بغاوت میں زندگی گزار دی۔ شرم آتی ہے تیرے در پہ دامن پھیلاتے ہوئے، کس منہ سے آئیں، کس منہ سے دامن پھیلائیں، لب کشائی کیسے کریں، پوری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزار دی۔ کتنے پیار سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے پیغمبر فرما دیجئے میرے بندوں کو اگر تمہاری خطائیں بہت ہیں تو میرے لطف و کرم کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، اپنی ساری زندگی کی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ، نامہ اعمال کی سیاہیاں جمع کر کے لاؤ، لیکن میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، ندامت کے اشک بہاؤ تو صحیح، طلب کا دامن پھیلاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، علامہ سید عبد المجید ندوی، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ پشاور والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں اور فارمولہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، لیکن یہی ہے جس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ نہیں، وہ جو آخر میں بیٹھے ہیں ان کی ہی کی جلالت یہاں میں محسوس کروں تو بات بنے، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ اگرچہ ہمارے ان پروگرام کی بہت بڑی حاضری رائے میں پہنچی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ قرآن و سنت کے شیدائیوں کا بڑا ہی روح پرور اجتماع ہے۔ میرے عزیز دوستو، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ نذرانہ لیے بغیر بھی دامن بھرنے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟
گناہگاروں اور خطا کاروں کی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا کون؟ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو اولاد آدم تم بتاؤ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں جا کر کس کے آگے سر جھکاؤ گے؟ دنیا میں جا کر کس کے آگے دامن پھیلاؤ گے؟ کائنات میری، ہوائیں میں چلاؤں گا، اور ہوائیں بھی تمہاری ضرورت کے مطابق چلیں گی۔ اگر ہر وقت آندھی چلتی رہے ہمارا کاروبار چل سکتا ہے؟ اس دن چترال میں ہم نے جب گفتگو شروع کی، اللہ کی شان، سامنے بادلوں کے دامن سے بڑے جوان قسم کے بادل، وہ پہاڑوں کے دامن سے بڑے پرشباب قسم کے بادل نمودار ہو گئے۔ السلام علیکم سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، خیریت ہے؟ کیسے آئے ہیں آپ؟ بالکل ایسے جیسے ہم سے مخاطب ہو رہے ہوں، بڑی بے تکلفی کے ساتھ۔ پھر گرج بھی ہونے لگی، چمک بھی ہونے لگی، اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بوندیں برسنا شروع ہو گئیں۔ میں نے وہاں چترال والوں سے پوچھا، یہی بادل بوندیں برسانے کے بجائے اگر پرنالہ شروع کر دے پانی کا تو کیا بنے؟ پانی بھیجنا ہے نا، لیکن پانی بھیجنے بھی اللہ نے تسخیر کا رنگ دکھایا۔ کسان بڑی محنت سے دھرتی کو سنوارتا ہے، زمین کو سجاتا ہے، صرف تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہی اختیار میں ہے۔ تو پھر بادل امنڈ امنڈ کے آتے ہیں کہ جاؤ، امنڈ امنڈ کے آتے ہیں کہ جاؤ، میرے بندے نے محنت کی ہے، اب اس کی دھرتی پر پانی پہنچانا ہے۔ پانی ذہنی طور پر حاضر ہو جاؤ ذرا، یہ ابلیس نے بیچ میں کاروائی ڈالی تھوڑی سی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چور آیا ہوا تھا، جیب میں دیکھیے نا انسان اس وقت کہ جب اس کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے، انسان کتنا کمزور ہے کہ وہ پھر بھی اپنے نفس کی شرارتوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو تسکین ہو گئی اس کی، مزید تسکین کریں گے ہمارے پولیس والے بھائی، کہیں چھوڑ نہ دیں اسے۔ ہاں تو ذرا حاضر ہو جائیے۔ حکم ہوتا ہے حق تعالی کی طرف سے بادلوں کو جاؤ، ہواؤں کی دوش پر بادل سوار ہو کر آ جاتے ہیں۔ میرے بندے نے محنت کی ہے، اس کی خشک زمین کو پانی پہنچاؤ، پانی پہنچانا ہے، پانی پہنچانا ہے، پانی پھیرنا نہیں ہے۔ بادل عرض کرتے ہیں الہ العالمین آسمان سے پرنالے جاری کر دیں، فرمایا نہیں۔ پرنالے جاری ہو گئے تو زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اس کا توازن بگڑ جائے گا، بیلنس بگڑ جائے گا۔
میں پانی پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بادلوں کا سینہ چھلنی کر دیا، بوند بوند ٹپکائی، وہ بوند بوند جمع ہو کر تالاب بن جاتے ہیں، دریا بن جاتے ہیں۔ لیکن اوپر سے پانی برستا ہے تو قطرے قطرے کی صورت میں برستا ہے، تاکہ پانی بھی پہنچے اور بندوں کی محنت بھی ضائع نہ ہو۔ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں جا کر قدم قدم پر میرا احسان محسوس کرے گا، تو ایک سانس بھی نہیں لے سکے گا میرے مہربانی کے سوا۔ تو اب بتا الست بربکم، تیرا رب میں ہوں کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے تمام انسانی روحوں نے اعتراف کیا اور اعلان کیا بلا، اے محسن اعظم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیرا ہی سجدہ کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی؟ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بس یہ یاد رکھنا، بھول نہ جائے کبھی، مر بھی جاؤں تو یاد رکھنا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، مسجد کے اندر بھی مسجد کے باہر بھی، انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی مدد کرنے والا کون؟ یا اللہ مدد، یا علی مدد۔ رب سے مدد مانگنی چاہیے یا سب سے مدد مانگنی چاہیے؟ پتہ چلتا ہے نا یکجائی کون ہے اور ہر جائی کون ہے۔ رب سے مدد مانگی جائے پشاور والوں یا سب سے مدد مانگی جائے؟ عبد القادر سے مدد مانگی جائے یا قادر سے مدد مانگی جائے؟ نبیوں نے مدد کس سے مانگی؟ رسولوں نے مدد کس سے مانگی؟ سیدنا آدم نے ہاتھ پھیلائے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے داتا، اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ کبھی پار نہیں لگ سکتا۔ سیدنا آدم کی مدد کرنے والا کون؟ قرآن نے تیرے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے یاد دہانی کرائی، وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو نا، رات کے اندھیرے میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں یونس نے کسے پکارا؟ کس سے مدد مانگی؟ اللہ کے پیغمبر نے۔ قرآن پاک نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنی الی یوم یبعثون۔
اگر میرا پیمبر میرا یونس آزمائش و امتحان کی اس گھڑی میں مجھ سے مدد نہ مانگتا، مجھے یاد نہ کرتا، میری حمد و تسبیح نہ کرتا، تو قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ یونس کی مدد کرنے والا کون؟ پشاور کے روشن ضمیروں، یونس کی مدد کرنے والا کون؟ ابراہیم پر انگاروں کو پھول بنانے والا کون؟ یوسف کی کنعان کے کنویں میں جان بچانے والا کون؟ عبد القادر یا قادر، نبی رسول یا نبی رسولوں کا پروردگار، کنعان کے کنویں میں جان بچانے والا، شاہی محل میں آن بچانے والا، بچھڑے ہوئے یوسف و یعقوب کو ملانے والا، موسیٰ کی مدد کرنے والا، فرعون کو غرق نیل کرنے والا، رحمت للعالمین کی مدد کرنے والا، صدیق کا مشکل کشا، فاروق کا مشکل کشا، عثمان کا مشکل کشا، علی کا مشکل کشا۔ عجم بیمار ہوا، ایسی مت ماری گئی، کہنے لگی جی نہیں، بس خود علی ہی مشکل کشا۔ دوسرے آئے ان کے بیمار بھائی، دوسرے آئے، انہوں نے علی سے محبت کی، علی کو خدا بنا کر، پرانے بیماروں نے علی سے محبت کی، علی کو یا علی۔ نئے بیمار آئے ان کے بھائی، انہوں نے نبی سے محبت کی، نبی پر خدا کی صفتیں، اللہ کی صفتوں میں شریک بنا کر کہنے لگے کوئی ہر جگہ اللہ موجود ہے؟ نہیں، حضور بھی ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی اللہ علام الغیوب ہے؟ نبی بھی علام الغیوب ہوتا ہے۔ یہ محبت ہو رہی ہے۔ کوئی اللہ مختار کل ہے؟ نبی بھی مختار کل ہے۔ کوئی اللہ حاجت روا کار ساز ہے؟ نبی ولی بھی حاجت روا کار ساز ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کوئی مشکل کشا ہے؟ نبی ولی علی بھی مشکل کشا ہوتے ہیں۔ تو ان سے پوچھو فما ظنکم برب العالمین، اللہ کے لیے تم نے رکھا کیا ہے؟ قرآن کریم نے یہ فرمایا پوری کائنات کے ذرے ذرے کو ہر وقت جاننے اور دیکھنے والا وہی علیم و بصیر ہے۔ تم نے کہا نہیں، اس کے بندے بھی علیم و بصیر ہیں، وہ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے مختار کل صرف وہی ہے، فعال لما یرید صرف وہی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے پیارے بندے بھی مختار کل ہوتے ہیں۔ پھر اپنا ایک نمائندہ پیدا کیا انہوں نے، ایک قوال، وہ جن، وہ بالوں کو پھیلا کر جن کا بچہ آ کے کہتا ہے تیرے پلڑے میں رکھا ہی کیا ہے؟ وحدتی وحدت، وحدتی وحدت، وحدتی وحدت۔ اور اب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مکہ مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے تاکہ وہاں ہم قوالی کی محفل بپا کریں۔ تبلا سرنگی، تبلا سرنگی، ہاں اپنے باپ کی قبر پہ جا کے ڈھول بجاؤ، اپنے باپ کی قبر پہ ڈھول بجاؤ نا۔ تم اپنے باپ کی قبر پہ ڈھول نہیں بجانے دیتے ہو ہیں؟
رسول کی قبر پہ ڈھول بجانا چاہتے ہو؟ خدا کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی. جو ڈھول لے کے جائے گا رب العالمین کا غضب اس کا حلیہ ٹھیک کر دے گا. میرے عزیز دوستو، میرا تو ایمان ہے، پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، میرا تو ایمان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہے. میرا تو ایمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرقد اطہر براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا کی تھی، الہ العالمین قیامت تک میری قبر پر کسی کو سجدہ نہ کرنے دینا، سجدہ گاہ نہ بنانا میری قبر کو. اللہ جب آپ کو لے جائے تو جا کے دیکھیے گا مرقد رسول کے اردا گرد پہرے دار کھڑے ہیں درے لیے ہوئے. یہاں سے جاتے ہیں نا عجم کے بیمار، اور کوئی عمل نہیں کرنا حضور کی سنت پر بھی، حضور کی شریعت پر بھی کوئی عمل نہیں کرنا، بس چومنے کے بادشاہ ہے. چومنے کے کبھی یوں کر رہے ہیں، انگوٹھے چوم رہے ہیں. میں نے کہا ادھر نسوار ڈالتے ہیں. میں نے کہا اگر چومنے کی جگہ ہے تو انگوٹھے کیوں چومتے ہو؟ پھر تو اس کا منہ چومنا چاہیے جس کے منہ سے حضور کا نام نکلا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مؤذن جب اذان دے اور کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا محلہ دوڑے اس کے منہ کو چومنے کے لیے، نتائج کے ذمہ دار آپ ہیں. انگوٹھے چومنے کے بادشاہ ہیں، باقی کوئی بات نہیں ماننی. تو وہاں جب یہ پہنچتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں چومنے کے لیے. پہلے وہ کپڑے کا درہ مارتے ہیں، پھر اصلی مارتے ہیں، شرک. تو ان کا پھر ذرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت میں ذرا جلال آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں روکتے ہیں. میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی عزت نفس کے عالمی علمبردار ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عزت نفس کو تحفظ فراہم کیا. زندگی میں کبھی اپنے سامنے کسی کو سر نہیں جھکانے دیا. تو اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قیامت تک رحمت عالم کے مرقد پہ بھی کسی کا سر نہیں جھکنے پائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آج تک ختم نبوت، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت. تمام انسانی روحوں نے وعدہ کیا الہ العالمین ہمارا رب تو ہی ہے، تیرے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے. قرآن کریم میں 2 لفظ آئے ہیں ہم وزن، رب اور اب. رب کے معنی پروردگار، اب کے معنی باپ، پلار. اردو میں باپ، فارسی میں پدر، انگلش میں فادر، سندھی میں پیو، پشتو میں پلار اور عربی میں اب. رب اور اب 2 لفظ آئے ہیں ہم وزن. غور کیجئے، دونوں کے مفہوم پہ غور کیجئے. دونوں میں پارٹنرشپ برداشت نہیں، شراکت برداشت نہیں.
اب میں فرش والوں کو شریک برداشت نہیں، رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں۔ اب میں فرش والوں کو شریک برداشت ہے؟ یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے 5 بھائی ہیں، یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے کئی دوست ہیں، یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے 3 چچا محترم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر کسی استاد سے پوچھیں تمہارے شاگرد کتنے ہیں، وہ ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دے گا کئی ہیں۔ آپ کسی نوجوان سے پوچھئے تمہارے دوست کتنے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دے گا ماشاءاللہ بہت ہیں، میرا حلقہ احباب بڑا وسیع ہے۔ آپ کسی بزرگ سے پوچھئے تمہارے بیٹے کتنے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتائے گا 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ زبان کو بمشک و گلاب دھو لیں، تعوذ و تسمیہ کے ساتھ بڑی شائستگی اور متانت سے کسی نوجوان سے پوچھیں برخوردار تمہارے باپ کتنے ہیں، انشاءاللہ کلاشن کوف سے جواب آئے گا۔ وہ کہے گا یہ بھی کوئی سوال ہے، باپ کتنے؟ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی مجھ سے پوچھنے کی؟ قرآن کریم سے آپ پوچھئے صدیقین کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ شہداء کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ انبیاء کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ صلحاء، اولیاء، اتقیاء کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ رسول کتنے ہیں، قرآن بتائے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن سے پوچھیں انسانی جبین کے لیے مسجود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، کارساز و دستگیر کتنے ہیں، حاجت روا و مشکل کشا کتنے ہیں، قرآن کا لہجہ جلالی ہو جائے گا اور قرآن گرج گرج کے کہے گا حلالی بیٹوں کے لیے ایک بات کے سوا اب بھی کوئی نہیں، اور سچے مسلمانوں کے لیے اللہ کے سوا رب بھی کوئی نہیں۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا۔ وعدہ یاد دلا رہا ہوں پشاور والوں، وعدہ یاد دلا رہا ہوں اور پرومس کرتا ہوں ہی میں ملاوٹ نہ ہونے پائے، انشاءاللہ جنت یقینی۔ گناہوں کے باوجود کہہ رہا ہوں جنت یقینی، خطاؤں کے باوجود کہہ رہا ہوں جنت یقینی، ہی میں ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ لیکن اگر ہی میں ملاوٹ ہو گئی، نماز ایک قضا نہ کرو، نوافل ادا کرتے رہو، صدقے دیتے رہو، خیراتیں کرتے رہو، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہو، ہر سال حج پہ چلے جاؤ، عمرے کرتے رہو، لیکن ہی میں ملاوٹ ہو گئی، جہنم یقینی۔ قرآن کہتا ہے گنہگار موحد یقینی جنتی اور نیک مشرک یقینی جہنمی۔ ہاں لیکن کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہی کہتے جاؤ اور لوگوں کے مال پہ قبضہ کرتے جاؤ، جنت تو یقینی ملے گی۔ شاہ صاحب یہی کہہ گئے۔ جی ہاں، گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ محفوظ رکھے ہر انسان کو اس سزا سے۔
وہ سزا اتنی کڑی ہے کہ اس کا تصور ہی لرزہ خیز ہے دوستو۔ اللہ اس سزا سے ہر انسان کو محفوظ فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑا ہی فکر انگیز ہے کہ موحد وہ ہے جس کی توحید اور جس کا عقیدہ اس کی عملی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کر دے، جس کے دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں، میرے عزیز دوستو وہ کبھی غلط راستے پر نہیں چل سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں مثال ہیں، گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کو اسی طرح مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو پھر ان کی زندگی کی گاڑی پٹڑی سے اتری نہیں۔ وعدہ کیا قالو بلا، اے محسن اعظم ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے سوا کوئی رب نہیں مانیں گے۔ یہ وعدہ مکمل ہو گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب دوسرا وعدہ، رب العالمین نے انبیاء کی روحیں جمع کی، فرمایا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ انبیاء کی مقدس روحیں جمع ہوئی، رب العالمین نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، میرے نبیوں میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، تم اپنے اپنے زمانے میں نبوت کا فریضہ ادا کرو گے، میری جو ذمہ داری سونپی ہوگی اس ذمہ داری کو پورا کرو گے، تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا تم اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بن کے جاؤ گے، آخر میں آنے والا میرا محبوب تم نبیوں کا بھی نبی بن کے آئے گا۔ تکبیر، محمد رسول اللہ۔ تمہاری نبوت پر لوگوں کو ایمان لانا ضروری، اور آخر میں آنے والے میرے محبوب کی رسالت پر تم نبیوں کو بھی ایمان لانا ضروری، آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا میں اس شہر کی قسمیں عرش بری پہ کھاؤں گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب بھلا میں اس شہر کی قسمیں کیوں کھاتا، یہاں کون سے باغ مہک رہے ہیں، سنگلاخ دھرتی ہے، چاروں طرف سے سوختہ جان پہاڑ سر اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوں عرش بری پر اس لیے میرے محبوب کہ تو جو اس کی گلیوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ تو ہے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جس کی شہر کی قسمیں بھی عرش بری پہ کھائی جا رہی ہیں، اور ادھر ہے مرزا غلام قادیانی خیر سے نچلا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا رکھا، کتنا حسین ہے، کیسا خوبصورت، پرسنالٹی دیکھی، دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں پہن رکھا ہے، ایک آنکھ تو ویسے بھی بیٹھی ہوئی تھی، جھوٹا بے ایمان، جو بھی جھوٹا ہوگا وہ بھینگا ضرور ہو۔ جیب میں گڑ بھی رکھا ہوا ہے اور مٹی کے ڈھیلے بھی رکھے ہوئے، خود لکھتا ہے سیرت مہدی ماؤد، میرا ایک دوست ہے آزاد کشمیر میں، اللہ اس کو سلامت رکھے، دھیر کوٹ ایک جگہ ہے بانڈی عباس پور کے قریب، انہوں نے مجھے پرانا نسخہ دیا سیرت مہدی ماؤد کا، اس کا مرزا غلام قادیانی کی سیرت کا پرانا نسخہ، اب یہ عبارتیں نکال دی ہیں انہوں نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت بہت سعادت ہے، اچھا بہت اچھا، جزاکم اللہ۔ ہمارے مولانا نور صاحب بتا رہے ہیں کہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے اسی سیرت مہدی ماؤد کو اسی شکل میں چھاپ دیا ہے، بس چھوڑیے نہیں، تعاقب جاری رکھیے اس کا۔ لکھتا ہے ڈھیلا ہوتا تھا مٹی کا جیب میں اور گڑ بھی ہوتا تھا، سادگی میں گڑ سے استنجا کر لیا کرتے تھے، مٹی کا ڈھیلا تناول فرمایا کرتے تھے۔ یہ سر پر پگڑی کی جگہ شلوار باندھ کر آ جاتے تھے، وہ بھی ریشمی، کمر بند لٹکتا نظر آیا تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا باندھ کے آئے ہو؟ اتار کے دیکھا تو کہنے لگا سوری، اندھیرے میں کھونٹی پہ کپڑا لٹک رہا تھا، میں نے سمجھا پگڑی باندھ رہا ہوں، یہ تو بشیر کی ماں کی شلوار باندھ کے آ گیا۔ یہ حضرت صاحب کی پرسنالٹی، اور میرے آقا یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ، یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چی عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدی بلعجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ یہ عبد الرحمن جامی کا خراج عقیدت تھا۔ اب ایک اور عاشق رسول کی بھی سنیے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن
گل و نسری ز عکس رخری زد چمن چمن گل و نسری ز عکس رخری زد سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود چه خنداؤ چه تبسم کے جاہ می چکدش چه خنداؤ چه تبسم کے جاہ می چکدش صدافتاب صدافتاب بزیر گلیم میرخ شد صدافتاب بزیر گلیم میرخ شد دل کے فقر چے گویم کے ماہ می چکدش میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے. اس کے میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اور اس کی کملی اٹھ جائے تو چاند طلوع ہو جائے. یہ دل کے فقر چ گویم کے ماہ می چکدش چ گفتگو چ تبسم شہادت بہدوس چ گفتگو چ تبسم شہادت بہدوس. میرے محبوب کی باتیں تو سنو، میرے محبوب کی گفتگو تو دیکھو کہ سر بگریباں ہو کر بولے تو حدیث بنتی جائے، سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جائے. نظر کنید ببخت بلند بے وازنے، نظر کنید ببخت بلند بے وازنے کہ از کنار غریبش چے ماہ می چکدش. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبرو آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا وہ جس دھرتی پر چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں کھاؤں گا. وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے عرش بری پہ ہوں گے. وہ حسن کائنات میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں. جس کے اٹھنے سے آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جس کے قعود سے دھرتی کو سکون مل جائے، جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کی گفتگو سے انادل چہکنے لگے، جس کے چہرے کی تابانی سے ستارے چمکنے لگے، جس کے مدرسے میں ابو بکر کو صداقت کی سند مل جائے، جس کے مکتب میں فاروق کو عدالت کی سند مل جائے، عثمان کو شرافت و دیانت کی سند مل جائے. شرافت و دیانت کی، خیانت کی نہیں. حشر میں مودودی صاحب عثمان کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ او مودودی تیرا گریبان ہوگا اور عثمان کا ہاتھ ہوگا. عثمان اللہ کی عدالت میں استغاثہ کریں گے، او میرے رب تیرے محبوب نے مجھے 2 بیٹیاں دے کر میری شرافت پر سند
سند کی مہر لگا دی. تیرے محبوب نے کئی مرتبہ مجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. میرے رب تیرے دین پر میں نے سب کچھ قربان کر دیا. او میرے معبود تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے دین پر قربان کر دی، جان دے دی، لیکن زندگی میں مدینے کو نظر انتشار نہ ہونے دیا. لیکن پوچھ لیکن میرے رب اے حکم الحاکمین، او سب سے بڑا فیصلے کرنے والا، پوچھ ذرا اس مفکر سے، پوچھ ذرا اس رائٹر سے. تہران میں اپنی کتابیں پاپولر بنانے کے لیے، سبائیت کو خوش کرنے کے لیے، رافضی ٹولے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے مجھ پر خیانت کے الزامات عائد کیے ہیں. خدا کے محبوب نے عثمان کو دیانت کی سندیں دی ہیں، جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور مفکر صاحب کہتے ہیں کہ خیانت کا الزام تھا. بتاؤ پشاور کے روشن ضمیروں، یہ سچ کہتا ہے کہ رسول کے ارشاد سچے ہیں. میرے آقا آخر میں آئے لیکن مکتب ایسا پیش کیا. عثمان کو شرافت و دیانت کی سند مل گئی، علی کو زہد و ولایت کی سند مل گئی، خالد کو شجاعت کی سند مل گئی، حسنین کریمین کو حکمت کی سندیں مل گئی، حضرت معاویہ کو تدبر کی سندیں مل گئی. یہ مدرسہ جس میں تیار ہونے والی جماعت کا کوئی دنیا کی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کا استاذ بھی مثالی، ان کا مکتب بھی مثالی، ان کا نصاب تعلیم بھی مثالی، ان کا ممتحن بھی بے داغ اور مثالی، اس لیے ان کا نتیجہ بھی قابل فخر. رب العالمین نے فرمایا پیغمبرو تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب، تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وعدہ کرو اس کی نبوت پر ایمان کا بھی، تعاون کا بھی. قالوا اقررنا، سب پیغمبروں نے وعدہ کیا الہ العالمین ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان بھی لائیں گے اور اپنے اپنے زمانے میں اس کی آمد کی بشارتیں بھی دیتے جائیں گے. رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا، اس پر تم بھی گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس پر تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں. زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے چوک شادی پیر میں. ہاں چند نسخے بچ گئے ہیں. پیغام حق و صداقت میری تقریریں ہیں جو انڈیا میں ہوئی، 11 مضامین. پڑھے لکھے عزیز نوجوان اس کا ضرور مطالعہ کریں، اس میں آپ کو بہت ساری روشنی ملے گی. دعا کے بعد یہ آپ کو کتابیں جو ہیں میرے بیانات پر مشتمل اسٹیج سے پیچھے ملیں گی. انہیں خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے اور لائبریری میں اسے ضرور رکھیے تاکہ بیمار تحریروں کا دفاع ہو سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. اللہم زینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ھداۃ مہتدین. نور قلوبنا بنور الایمان واحسن اخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما،
مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما تاکہ ہم موجودہ حالات میں جن خطرات میں گھرے ہوئے ہیں ان سے بچ سکیں۔ یہی پڑوس میں دھماکہ ہوا جس میں کتنے جانے 6-7 ہمارے بھائی چلے گئے ہیں اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ میں اس حادثے پر دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں متاثرین اور متعلقین سے، اور ہم سب اللہ کے حضور دست بدعا ہیں۔ اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کو اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے خاندانوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور آئندہ پوری قوم کو ایسے حادثات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔